حاضرین محفل، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس ناچیز کی دعوت پر آپ تشریف لائے۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو چکا کیونکہ ہمارا خیال تھا 11 بجے ہم محفل کو اختتام پذیر کریں گے، مگر دوستوں کی محبت میں آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا، انتہائی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ میں نے اور میرے بیٹوں نے پورا 1 مہینہ محنت کی ہے اس پر، الحمدللہ۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں کہ آپ حضرات تشریف لائے، میرے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے بچوں کے لیے آپ دعائیں کرنے آئے ہیں۔ تو اب مختصر کرتے ہیں پروگرام کو، کیونکہ شیخ الاسلام نابغہ عصر حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کی شاگرد رشید، جن پر ڈاکٹر صاحب کو بھی ناز ہے، وہ انتہائی مصروف تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، وہ کم و بیش 1 گھنٹے سے زائد وہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اس سے پہلے میرا یہ چھوٹا بیٹا عزیزم محمد عبداللہ، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کچھ مختصر سے کلپس جن کو کہہ دیں، اس نے اپنے طور پر یاد کیے ہیں اور آپ وہ سنیں گے، اس کا ایک شوق ہے۔ اور اسی دوران خطیب ملت اسلامیہ علامہ صاحبزادہ حفیظ اللہ شاہ صاحب میربی، وہ بھی تشریف لائے۔ نعت بھی ان سے، کیونکہ ان کی خصوصی فرمائشیں ہیں کہ سرائکی میں سنیں گے، آج آپ کو جانے نہیں دیتے، تو علامہ صاحب کا بھی مختصر خطاب ہوگا۔ تو میرا بیٹا عزیزم محمد انیس اور محمد معین الدین یہ مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اس لیے کہ میں الحمدللہ ہم تمام برادران خوش نصیب ہیں جو دولت، جو عزت و عظمت، جو دین کی خدمت کے لیے ہمیں والد گرامی نے ہماری تربیت کی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، ہم اسی نہج پر اپنے بچوں کی اسی سے تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں حضرت علامہ جناب پروفیسر محمد، میں نے پہلے کہا کہ شیخ الاسلام کے شاگرد رشید ہیں، اور ان کا اسم گرامی علامہ محمد عمر حیات الحسینی، وہ تشریف لائیں اور ہماری اس بابرکت محفل میں وہ خوبصورت خطاب بھی سنائیں گے۔ ان کی آمد پر میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور ان کے ساتھ ہی زینت القراء استاذ العلماء علامہ قاری محمد ایاز چشتی صاحب بھی تشریف لائے، اور اسی طرح تحریک منہاج القرآن کے ملتان کے روح رواں جناب محترم محمد عارف رضوی صاحب بھی تشریف لائے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو آپ کے سامنے کھڑا کروں اور آپ سے دعائیں لوں۔ میں تمام حضرات کا جتنے بھی یہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے، ان کی چمک کو، ان کی دمک کو، ان کی مہک کو اللہ اسی طرح بنا دے جس طرح میرے آقا غار کی خلوتوں میں سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ سنا دیں تو کیا اچھا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں میں خود تقریر شروع کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں عزیزم محمد عبداللہ سے کہوں گا کہ وہ جو کچھ بھی اس نے اپنے طور پر یاد کیا ہے وہ ہمیں سنا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے حضور کی شان امیت اور حسن مصطفیٰ۔ امت اسے کہتے ہیں بہت انسانوں کا گروہ جو کسی ایک مذہب پر، جو کسی ایک ثقافت پر، جو کسی ایک دین پر، جو کسی ایک عمل پر جمع ہونا، سو جمع ہو جائیں ان کو امت کہتے ہیں۔ امت کا معنی بھی ہے جامعیت،
जमा होने की वजह से उम्मत बनी, तो जिस तरह जमा होने की वजह से उम्मत बनी, तो मुस्तफ़ा में क्या जमा हुआ कि वो उम्मी बने। तो कुछ तो उधर भी जमा हुआ होगा जिसकी वजह से से उम्मी बने, जामियत। कुछ तो जमा हुआ होगा, वो क्या जमा हुआ जिसने एक वजूद को उम्मी बना दिया। तो वजूद एक था मगर जमा उसमें सारी कायनात हो गई। वजूद एक था मगर आदम भी उसी में है, नूह भी उसी में है, इब्राहिम और इस्माइल भी उसी में हैं, इसहाक और यूसुफ भी उसी में हैं, मूसा दाऊद सलेमान भी उसी में हैं, ज़करिया यहया ईसा भी उसी में हैं। वो उसका हुस्न अगर मुंतशिर हो गया, वो उसका हुस्न अगर मुंतशिर हो गया तो अंबिया बन गए, और सारा हुस्न जमा हो गया तो मुस्तफ़ा बन गए। और सहराए तूर में एक आवाज गूंज रही है, सहराए वादी सीना में, उस तश्त तो सहरा में एक आवाज गूंज रही है। अपने दिल के कानों से सुनो, वो आवाज तूर की चोटी से आ रही है। वो कोई आशिक है जो तालिबे हुस्ने ऐस्ती है, जो हुस्ने लाजवाल का जलवा करना चाहता है, जो जमाले मुतलक को बेहिजाब देखना चाहता है। वो 30 रातों से तूर पहाड़ की चोटी पे बैठा है। वो बेहोश होकर 10 रातें भी गुजार कर 40 रातें हो गई, 30 रातें हो गई। वो पूछता है, आवाज आ रही है आशिक की, रब्बी अरिनी, आवाज आ रही है, मौला तेरे हुस्न के बिखरे हुए जलवे देखे। आशिक की आवाज जुबान हाल से आ रही है, मौला कभी आप शारों को देखता हूँ तो आप शारों के नगमात में तेरे हुस्न की झलक आती है। कभी सब्ज़ारों को देखता हूँ तो सब्ज़ारों के लहलाते खेतों से तेरे हुस्न की शादाब नजर आती है। कभी भाव बहार और गुलों की निखट को देखता हूँ तो फूलों के हुस्न निखल कर खुशबू से तेरे हुस्न की झलक मिलती है। कभी माँ की ममता, उसकी तड़पती ममता को कान लगा कर सुनता हूँ, उसमें भी तेरा एक हुस्न मिलता है। कभी बाप की शफकत और प्यार के करीब होकर देखता हूँ तो कभी वहाँ तेरा हुस्न नजर आता है। मौला पहाड़ों की बुलंदियाँ देखता हूँ तो बुलंदियों की हैबत वो भी तेरे हुस्न का एक पर्दा उठा देती है। कायनात की वुसअत को देखता हूँ तो कभी वहाँ तेरा हुस्न मचलते नजर आते हैं। आसमानों की बुलंदियाँ देखता हूँ, हसीनों के हुस्न देखता हूँ, बादशाहों की सल्तनत देखता हूँ, आलमों का इल्म देखता हूँ, ताकतवरों की ताकत देखता हूँ। जिधर निगाह उठाता हूँ जग में आकर उधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। तेरे हुस्न की कोई ना कोई झलक दुनिया में बिखरी बिखरी नजर आती है। वो आशिक कहता है, ए हर सू अपने हुस्न की छलके बिखेरने वाले, आज एक ऐसा पर्दा उठा दे कि तेरा सारा हुस्न एक बार देख लूं। सुनो, रूह की कानों से एक आवाज आ रही है, लन तरानी। ए मूसा, ए आशिक, जलवे हुस्न का तलबगार, मैं तो दिखा सकता हूँ पर तू नहीं देख सकता। मैं तो दिखा सकता हूँ पर तू नहीं देख सकता। इसलिए कि मैं अगर अपने हुस्न को बेनकाब कर दूं, इस तरह बेहिजाब कर दूं, तो फिर कोई भी तक न सके। आशिक कहता है खूबसूरत बना। उसने कहा, भाई इस पहाड़ को देख, हुस्न की एक तजल्ली फेंकता हूँ, पहाड़ का हश्र देख लेना। हुस्न की एक नकासी तजल्ली, इन नकासी तजल्ली बड़ी। हजरत मूसा बेहोश हो गए। फिर सुना, मिस्र के बाजार से एक और आवाज आ रही है, क्या हसीन मुतलक, तेरे हुस्न की झलक इस पैकर यूसुफ में देखी है। एक आशिक इन बाजारों में दीवाना हो गया है। एक आशिक तूर पर बेहोश होकर गिर पड़ा है। एक आशिक मिस्र के बाजारों में अपनी इज्जत और अपनी शनाख्त और अपना तकद्दुस पामाल कर बैठी हैं।
اس ایک حسن کی جھلک میں زنانِ مصر یکجا ہو گئی ہے کہ کیا کروں. وہ کہتی ہے کہ ایک جھلک جس نے مجھے دیوانہ بنا دیا ان کو بھی دکھا دے. سو ہاتھ کٹ گئے ہیں, انگلیاں کٹ گئی ہیں, خون بہہ گئے ہیں, پھل گر گئے ہیں, مگر ایک تجلی کو سمو نہیں سکے. مکہ کی وادیوں میں مکہ کی فضاؤں سے آواز آتی ہے, اے ابتدائے کائنات اور ابتدائے آفرین سے, میرے حسن کی بکھری بکھری تجلیات کے پیچھے مارے مارے پھرنے والوں, آؤ آج کی رات میں نے ساری تجلیات حسن کو سمیٹ کر ایک پیکر کی شکل دے دی ہے. اے قدسیان فلک, اے حوران جنت, اے مکینان عالم, بہت خوب بہت خوب, یکسو ہو جاؤ, تکو انتظار کرو. آمینہ تو گود میں انتظار کر. دنیا محو حیرت ہے, دنیا کا تحرک رک چکا ہے, سمندروں کے تلاطم رک چکے ہیں, فضا ہواؤں کا بہاؤ رک گیا ہے, دلوں کی دھڑکنیں تھم گئی ہیں, بہت اوندے منہ گر گئے ہیں, ستارے نیچے آ گئے ہیں, زمین و آسمان کی فضائیں معطر ہو گئی ہیں. آواز آ رہی ہے, میری حسن کی بکھری تجلیوں کو دیکھنے والوں, آؤ میرے سارے حسن کا یکجا پیکر دیکھ لو. اچانک نور چمکا, مکہ سے شام اور مصرع کے محلہ چمک اٹھے. آمنہ نے دیکھا تو گود میں محمد مصطفیٰ آ گئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب فاروق کی, حضرت علامہ مولانا فیض رسول صاحب نظامی. بس یہ صرف آپ سے دعائیں لینی تھی. بہت مبارک ہو. یہ بخدا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی تمام محنت میں میرا 1% بھی حصہ نہیں ہے, میرا نہیں. بظاہر میرا کوئی ایک, جب اس نے مجھے چند روز پہلے ماشاءاللہ زینت القراء جناب علامہ قاری غلام شبیر سواگی صاحب منہاج القرآن علماء کونسل ضلع ملتان تشریف لائے, تو میں عرض کر رہا تھا جتنی بھی اس بچے نے گفتگو کی 0.1 بھی میرا حصہ نہیں. اس کا یہ سارا صحرا ان تمام بھائیوں کو جاتا ہے. اور الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی دین کی خدمت کے لیے وقف کیا, اور الحمدللہ وہ پورے آپ سب جانتے ہیں. یہ میرے محترم جناب محمد قاسم بھٹا صاحب, میرے بھائی محمد الطاف بھٹا صاحب, اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں. میاں جمیل صاحب کے اہلیہ محترمہ نے بھی کئی پروگرام کرائے. اور اس وقت ملتان میں کوئی یہ اپنے گھر کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ مجھے داد دیں, نہیں, میں تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میرے رب, میرے مالک, میرے خالق, میرے الہ, میرے معبود, جتنا تو نے مجھے نوازا, میں اس قابل تو نہ تھا, مگر یہ کہنا پڑے گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. نہیں, ابھی تک نہیں, سب سبحان اللہ کا ہونا نہیں. جو یہ نہیں کہ میرا اپنا گھر ہے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا, نہیں, میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں کہ آپ کو سبحان اللہ کہلواؤں. یہ سب تمہارا کرم ہے. بولیے یا اللہ جو اب سبحان اللہ کے اس کے دکھڑے دور کر دے. میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اسے ایسی محفل سجانے کی توفیق دے دے. میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے جو آیا ہے وہ خالی نہ جائے. میرے مالک جو اب سبحان اللہ کے اس محفل کا صدقہ آج کی رات کسی بزرگ کا دیدار ہو جائے. ہم تو اسی کرم, اسی کریم کا کھاتے ہیں, جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. اور انشاءاللہ رب کعبہ کی قسم ہے, بروز محشر قیامت کا دن ہوگا, روز جزا کا دن ہوگا, قیامت کی کھڑیاں ہوں گی, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, ہر کوئی ڈر رہا ہوگا. لیکن مصطفیٰ کے غلام کو کیا ڈر ہے؟ جس کا نبی وارث ہو, جس کا نبی وارث ہو. صاحبان محترم, بہرحال
یہ سب یہ علماء، علامہ محمد فاروق مہروی صاحب بہترین خطیب ہیں، بہت جنہیں میں پسند کرتا ہوں، علامہ حفیظ اللہ مہروی صاحب تو ماشاءاللہ خطیب اعظم ہیں، اور میرے بچوں کے استاد میرے عزیز بیٹے معین الدین مدنی الحمدللہ دونوں بڑے بیٹے حافظ قرآن ہیں، ان کے استاد مکرم زینت المدرسین درویش عالم دین جن کا قلب و جگر سے میں احترام کرتا ہوں، حضرت قبلہ علامہ مولانا علادتہ فیضی صاحب تشریف لائے، اور محترم جناب کس کس کی محبت سے بچوں اب تو ہی بتا دے، میں جس چہرے کو دیکھتا ہوں تو عاشق رسول کا چہرہ نظر آ رہا، میں جس خد و خال کو دیکھتا ہوں اس خد و خال میں حسن و جمال مصطفی نظر آ رہا۔ تو صاحبان محترم، آپ کہیں یہ گھر نہ جا کر کہیں کہ فاروقی صاحب اپنے گھر میں شروع ہو گئے، بہرحال میرا حق ہے اس لیے کہ آپ میرے گھر میں آئے، یہ محفل سے آپ دوستوں نے سجائی، میرے استاد مکرم علامہ بشیر احمد نوری صاحب، میرے تمام برادران مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب سفر پر ہیں، انہوں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میرے عزیز صاحبزادہ وحید احمد عثمانی ہوں، اور میرے عزیز جناب صاحبزادہ قاری مطیع رسول سعیدی صاحب ہوں، یہ سب حضرات میرے بھائی جناب شیخ سعید صاحب اور ملک محمد رفیق صاحب نے خاص طور پر اس محفل کا انتظام کیا، اور لنگر کے انتظام میں بھی انہوں نے الحمدللہ، یہ سرکار کی شادی ہے، ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بہت بڑا انتظام کرتے ہیں، یہ میں نے سب کچھ بھائی قاسم سے اور بھائی الطاف سے اور جناب سلیم رضا سے اور جناب ملک محبوب بھٹا سے پوچھا، جب یہ نبی کی محفلیں سجاتے ہیں تو کیا ولائم پہ، کیا ولیموں پہ اور شادی پہ انتظام کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا انتظام، کہا نبی کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو تو اور بیان کرے، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا، ہمیں عزت ملی، ہمیں عظمت ملی، ہمیں شہرت ملی، ہمیں مقام ملا، ہمیں دانائی ملی، ہمیں حکمت ملی، ہمیں محبت ملی، ہمیں عزت ملی، ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں زکوٰۃ ملی، ہمیں حج ملا، ہمیں عبادت ملی، ہمیں ریاضت ملی، ہمیں تقویٰ ملا، ہمیں زہد ملا، ارے جو کچھ بھی ملا ہے تو نالین مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے۔ شیخ الاسلام کے لیے میں آپ حضرات سے دل سے آمین کہلواؤں گا۔ قبلہ نون صاحب یہ میرے تحریکی ساتھی سب تشریف فرما ہے، محترم محمد عارف رضوی صاحب، میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرواتا ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری، حضرت محمد طاہر القادری زامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں برکت عطا، اور اسی طرح محترم جناب علامہ مولانا حافظ قاری محمد صدیق صاحب جو شیخ طریقت بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، آج انشاءاللہ ایسی دعا کرواؤں گا، ایسی دعا کرائیں گے، اور میں یہ بات لکھ لو، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اس دل سے جو بات نکلتی ہے میرا رب کبھی اس بات کو غلط ہونے نہیں دیتا، آج دعا کراؤں گا، اگلے سال انعام جو مانگو گے نہیں ملے گا تو مجھے فیض رسول کا بیٹا نہ کہنا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ نبی کے نالین کا صدقہ، اور اندر جب آپ فارغ ہوں گے تو اندر نالین پاک کا نقشہ جس نے بھی دیکھا اس کا دل امڑ آتا ہے۔ میرے بھائی جناب محمد عابد صاحب، یہ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، ایک ایک کا نام میں نے لکھ لیا ہے اور پرچی پر لکھ لیا، انشاءاللہ آج دعا بھی دیکھنا اور آج غذا بھی دیکھنا، اور وہ دعا اور غذا جو ملے گی تو یا مکے سے آئے گی یا مدینے سے آئے گی۔ جے قسمت پھیر کہنی ہولے ہولے اچھی نہ کھچوانی، جے قسمت پھیر کہنی، جے قسمت پھیر کہنی، پاندھ مدینے دا ڈھیر کہنی۔ آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، میں ذرا دل سے کہہ دو نا، میں ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا جسے جگہ نہیں مل سکی، میں معذرت کے ساتھ، یہ سبزے سرکار کا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کا لنگر ہے، کہ جب قسمت پھیر کہنی پاندھ مدینے دا ڈھیر کہنی، آپ ونجوں تے ونج نہیں سکتے، یہ سہیں سڈامیں تا دیر کہنی۔ یہ سب دعائیں ہیں میرے بزرگ
جناب قبلہ ماموں جان الحاج مشتاق احمد خان صاحب اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتم العالیہ کی شاگرد رشید حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبیل جناب علامہ محمد عمر حیات الحسینی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ سید دو عالم کے ذکر سے ہمارے قلوب کو علی رسولہ النبی الکریم الامین الحلیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اما بعد قل رب زدنی علما وحلما ومعرفتا وتقوی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اللہ رب العزت کے خاص لطف و کرم اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر کے تصدق و توسل سے ہم یہاں پر محترم علامہ فروکی صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور اہل خانہ کی طرف سے منعقدہ ذکر جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پروگرام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے لذت افروز لطف اندوز ہونے کے لیے، فیض یاب ہونے کے لیے، قلب و باطن کو منور کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ پروردگار عالم انتظامیہ کا یہ انتظام اور اہتمام کرنا اور ہم سب کا حاضر اور شریک ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے خیرات پانا، مالک کائنات اسے قبول فرمائے، آپ کی میری دنیا، قبر، حشر، آخرت اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے آخری پارہ کی مشہور اور معروف سورہ سورۃ الکوثر، اس کی ایک آیہ کریمہ زیب عنوان اور سرنامہ کلام کے اسے تلاوت کیا ہے۔ ارباب علم، ارباب فکر و دانش، ارباب فکر و شعور، ارباب محراب و منبر تشریف فرما ہے۔ میں نے اس آیہ کریمہ کے تناظر میں استادی المکرم زبدۃ العارفین، زبدۃ العشاق، شیخ الاسلام والمسلمین علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
दामत अनवारुहुमुल कुद्सिया के दामन इल्म और उनके दस्तरखान इरफां से जो रेज़ा चीनी, खोशा चीनी और उनके बहते हुए दरिया से जो जुर्रे मैंने नोश करके उन्हें समझने की कोशिश की है, उसका मुख्तसर सा एक आपको एक हिस्सा आप अहबाब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मैं तमहीद में इधर उधर में अपना वक्त सर्फ नहीं करना चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं। मुझे इस बात पर खुशी है कि अरबाब इल्म व दानिश के खानवादों में मेरे उस्तादी अल मुकर्रम वो असर हाजिर की पुकार बनकर, वो रूह असर की पुकार बनकर वो ज़माने में अपने आप को मनवा रहे हैं। ये मनवाना ये उनका ज़ाती कमाल नहीं, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ का तसलसल है। अब जुमला जहाँ से गुफ्तगू मैं शुरू करना चाहता हूँ वो जुमला ये है कि मेरे उस्तादी अल मुकर्रम शेखुल इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दल्लाहु ज़िल्लहुल आली सूरतुल कौसर के मफ़ाहीम, मतालिब और मारिफ के बाब में बड़े अकाबिर ने सूरतुल कौसर के मतालिब बयान किए हैं, लेकिन जिस इनफरादियत के साथ, जिस तफर्रुद के साथ और जिस जुदागाना आहंग और उसलूब के साथ मेरे उस्तादी अल मुकर्रम ने सूरतुल कौसर के मतालिब के बहते दरिया को कूज़े में बंद किया है, वो 3 जुमले हैं। फरमाते हैं कि सूरतुल कौसर की पहली आयत ये निज़ाम मुस्तफ़ा पर दलालत करती है, मकाम मुस्तफ़ा पर दलालत करती है, और दूसरी जो आयत है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम पर दलालत करती है, और जो तीसरी आया है वो मकाम मुस्तफ़ा और निज़ाम मुस्तफ़ा की नतीजा खेज़ी और उसके फैज़ पर दलालत करती है कि जिस मुआशरे को और जिस सोसाइटी को रब्बे कायनात मकाम मुस्तफ़ा का इरफान अता फरमाए और जिस सोसाइटी और जिस मुआशरे को रब्बे कायनात निज़ाम मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमाए, उस सोसाइटी को और उस मुआशरे को मिलता क्या है वो रब्बे कायनात ने आखिरी आया में बयान किया है कि इन्ना अतईना कल कौसर, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाजवाल लाफानी मकाम है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निज़ाम है। पहली आयत मकाम है और दूसरी आयत निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब मकाम मुस्तफ़ा और निज़ाम मुस्तफ़ा जिसे मिल जाए उसे नतीजा क्या मिलता है? उसे रब्बे कायनात की तरफ से वो मोती हकीकी उसको अता क्या फरमाता है? फरमाया कि फिर इन्ना शानिया का हुवल अबतर, वो मकाम मुस्तफ़ा का दुश्मन हो या निज़ाम मुस्तफ़ा का दुश्मन हो, वो बराह रास्त डायरेक्ट हुजूर की ज़ात के जूदो सखा और आका के करम का मुनकर हो और फिर हुजूर के निज़ाम का मुनकर हो, वो बराह रास्त वो भी मकतू नस्ल और बेफैज रहता है। और जो फिर जिस सीने में और जिस इल्म में, जिस फहम में, जिस मिजाज में, जिस उसलूब में, जिस खानकाह में और जिस दानिश कदे और जिस फिक्र शऊर और आगही के तसव्वुर में निज़ाम मकाम मुस्तफ़ा की खैरात और निज़ाम मुस्तफ़ा की बरकत आ जाए, उसका दुश्मन भी नामुराद रहता है। फरमाया इन्ना शान का हुवल अबतर, फरमाया अबतर मकतू नस्ल बेफैज और दुमबुरीदा और कटी हुई नस्ल जो है जिसके अंदर तसलसल नहीं, दवाम नहीं, इस्तिमरार नहीं, हमेशगी नहीं, वो
پانی کی طرح جو ہے، ریت کی طرح جو ہے، وہ سراب کی مانند ہے، وہ بے وقت بے حیثیت جو نظام مقام مصطفیٰ کا اور نظام مصطفیٰ کا دشمن براہ راست ہو وہ بھی، اور جس کو اللہ رب العزت مقام مصطفیٰ کی فہم عطا فرمائے اور جس کے سینے میں نظام مصطفیٰ کی برکت موجود ہو، اس کا دشمن بھی ہمیشہ ہمیشہ وہ مقطوع نسل رہتا ہے، اس کا فیض نہیں چلتا۔ اب میں اس دریا جو میرے استادی المکرم نے دریا کوزے میں بند کیا ہے، پورا دریا جو ہے کوزے میں بند کیا ہے، اب اس کا ایک جرعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ انا اعطینا کل کوثر، یہ الکوثر کیا ہے؟ اس پر ہمارے اہل سنت کے ایک نابغہ عالم محقق ہیں، گو ان کی بعض باتوں سے ہمارے بعض علماء وہ ان کی اس بات کی باریکی کو اور اس کی عمیقی کو، اس کے درک کو، اس کی ژرف نگاہی کو اور ان کی اس بصیرت کو سمجھنے کے نہ باعث یا وہ نہ سمجھا سکے یا یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر اچھی کتاب لکھی ہے، لیکن میرے استادی المکرم کی کتاب وہ گویا ہزاروں صفحات پر بھاری ہے، جس کا نام ہے معارف الکوثر، اور اس کے اندر ایک لطیف نقطہ میرے استادی المکرم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، یہ کثرت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہے۔ یہ خیر کثیر کیا ہے؟ فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث طیبہ ہیں۔ فرمایا کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے اور اس سے مراد احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ فرمایا الکوثر سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی کثرت بھی ہے، حضور کے معجزات طیبہ بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ اب اس کثرت پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کثرت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کثرت یہ ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیام قیامت تک کے لیے نبی رہنا ہے، اور سابقہ گزشتہ انبیاء میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ گیا، اور 1400 سال کا یہ گیپ کہ جس میں کوئی نبی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک لاجیکلی ایک حکمت اور دانائی کی بات جو میرے استادی المکرم بیان کرتے ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کثرت کیوں عطا فرمائی؟ وہ کوثر الخیرات وہ کیا ہے؟ اس کے الگ الگ معانی اور مطالب ہیں۔ میں اس کی لاجیکلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو خیر کثیر، یہ کثرت، یہ کثیر در کثیر، یہ جو عطا فرمائی ہے کیوں عطا فرمائی ہے؟ فرمایا محبوب اس لیے کہ تو نے تا قیام قیامت تک کے لیے نبی رہنا ہے، رسول رہنا ہے، اس پوری سلطنت میں حاکمیت آپ کے پاس رہنی ہے، فیض آپ کا بٹنا ہے، کرم آپ کا بٹنا ہے، اور تصرف آپ کا رہنا ہے، اور نبوت اور رسالت کا فیض آپ کا چلنا ہے۔ فرمایا محبوب ایک وقت وہ بھی تو آئے گا کہ جب 21ویں صدی اور پھر گلوبل ویلیج اور کائنات کے مادی رجحانات، مادی تقاضے، مادی سائنس، مادی ٹیکنالوجی، مادی اذہان، مادی ریسرچ اور تحقیق جو میں حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں، وہ کیا؟ فرمایا کہ وہ دور کہ جس دور کے اندر کائنات گلوبل ویلیج ہو جائے گی اور پوری کائنات کی فہم اور اس کائنات کو سمجھنے کے لیے لیبارٹریاں سجیں گی، اور لوگ کائنات کو سمجھنے کے لیے عقدہ کشائی، گیرہ کشائی اور کائنات کو سمجھنے کے لیے وہ سائنس کے پیرائے اور سائنس کے اسلوب اور جدید علم الکلام کے لہجے میں بات کرنا چاہیں گے۔ فرمایا کہ محبوب اس دور میں بھی تو نبوت آپ ہی کی چلنی ہے، رسالت آپ ہی کی چلنی ہے۔ ممکن ہے کہ اس دور کے اندر کسی کے قلب و خیال میں یہ بات آ جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 1400 سال پہلے کے نبی اور رسول ہیں، یہ 21ویں صدی تو بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، رجحانات، میلانات، یہ ڈش کلچر اور کائنات پوری کی پوری جو ہے وہ سمٹ کر سیٹلائٹ نے اس کو قریب کر دیا ہے۔ کیا اس سیٹلائٹ کے اس دور کے اندر، اس جدید مادی تحقیق کے اندر، کیا کائنات کے اندر اس جدید تحقیقات کے ان رویوں میں، رجحانات میں اور میلانات میں آقا کے کرم کی خیرات بٹے گی؟ تو کیسے بٹے گی؟ کیا رسول اللہ نے براہ راست اس کی کے لیے کوئی رہنمائی دی ہے کہ نہیں دی؟ تو میرے استادی المکرم
सीरत रसूल के मुकदमा में जिल्द अव्वल के अंदर एक तमहीद के तौर पर एक बात अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात को डिस्कस करने के लिए, मोजज़ात को समझने के लिए वो एक जदीद इल्मुल कलाम चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदीद दौर और जदीद दौर के रुझानात गोया के एक इल्म ले लें कि वो इल्म क्या है। फरमाया कि वो बायोलॉजी का इल्म है। बायोलॉजी का इल्म क्या है कि इंसान की साख पर, इंसान की शख्सियत पर, इंसान के 365 जो जिस्म के आज़ा हैं, इन आज़ा पर रिसर्च और तहकीक होती है और लिबाटियां सजती हैं। फकत उसका एक उज़्व इंसान की निगाह का, इंसान की आंख का ले लीजिए कि वो बायोलॉजी के अंदर एक खास बाब जो इंसान की आंख की साख पर, इंसान की आंख की बड़ी झिल्ली और छोटी झिल्ली और आंख को मर्ज लाहिक हो जाता है, आंख चुभ जाती है, आशोब चश्म का मर्ज लाहिक हो जाता है और आशोब चश्म का मर्ज और इंसान की आंख में काला मोतिया और सफेद मोतिया और फिर उसके लिए लेंस इजाद किए गए हैं। ये लेंस आज इजाद हुए, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतादा की निकली हुई आंख का ढेला जो कतादा अपनी हाथ की हथेली पर रखकर बारगाह नबवी में हाजिर हुए थे, अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख का ढेला तेरे दुश्मन के तीर से ये निकल कर नीचे आ गया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन कतादा की निकली हुई आंख के ढेले पर लगाकर उस आंख को दुरुस्त कर दिया। अरे तुमने तो ये फकत मौजज़ा पढ़ा था, तुमने तो शमाइल तिर्मिज़ी के अंदर, तुमने तो अनवारुल मुहम्मदिया में तुमने ये मौजज़ात पढ़े थे, तुमने हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में, अलामा नभानी की किताब में, जवाहिरुल बिहार के अंदर, काजी अयाज की अशिफा बेतरीफ हुकूकुल मुस्तफ़ा के अंदर, मदारिजुन नबुव्वा की शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, अल खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सयूती की इन कुतब से आपने ये मौजज़ात तो पढ़े थे, लेकिन आज लहजे को बदलने की जरूरत है। आज जदीद इल्मुल कलाम के आहंग के अंदर नौजवान नस्ल को बतलाने की जरूरत है कि इस कायनात के इन जदीद उलूम के अंदर मेरे आका ने क्या रहनुमाई फरमाई। फरमाया कि हाँ, एक दौर आएगा कि मेरे हबीब फिर क्या होगा, लेंस इजाद होंगे, क्या होगा कि सफेद मोतिया का और काले मोतिया के लिए लेंस इजाद होंगे और फिर क्या होगा, आई ड्रॉप्स इजाद होंगे। फरमाया महबूब उस जदीद दौर के लिए कि जब लेंस इजाद होंगे, जब आई ड्रॉप्स इजाद होंगे, अशोब चश्म के मदावे के लिए लिबाटियां समझे उस वक्त कायम होगी। महबूब जरा तू इस सादे, इस मुआशरत में, इस सादी तहजीब के अंदर, इस छोटे से मक्का और मदीना के इस माहौल में जरा करम की खैरात फरमा और कतादा की निकली हुई आंख के ढेले पर अपना लुआबे दहन लगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतादा की निकली हुई आंख के ढेले पर अपना लुआबे मुबारक लगाकर आशोब चश्म के मर्ज के लिए इजाद होने वाले आई ड्रॉप्स की मुस्तफा ने बुनियाद रख दी और लेंस इजाद होने थे। फरमाया कि इन्ना अतईना कल को सर। महबूब ये जदीद तकाज़ों को समझने के लिए आपको महबूब हमने उस दौर में कि जिस दौर के अंदर कोई कम्प्लेक्स, कोई कंट्रोवर्सी, कोई शशोपंज, कोई इस्तिराब, कोई उलझन, कोई दिक्कत कोई किसी के अंदर पैदा ना हो कि हम ऑक्सफोर्ड की तरफ रुख करें, यूरोप और अमेरिका की तरफ रुख करें, किसी साइंसदान से बात लें या आका करीम के महखाने में पहुंचे। फरमाया महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये कौसर क्या है? फरमाया ये फजाइल की कसरत है, ये मोजज़ात हैं। फरमाया वो मोजज़ात क्या हैं? फरमाया कि वो सहाबा हुजूर की बारगाह में जो आए थे, अर्ज़ किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कुएं का पानी कड़वा है, आका हम इसकी मतली और कह कर देते हैं और ये हमसे हजम नहीं हो सकता। आका ने करम फरमाया, पानी भरवाया, कासे में पानी लेकर मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक भी रखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिया और पी कर उसका जूठा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कासे में डालकर और उस कुएं में गिरा दिया। सहाबा कहते हैं वो पानी मीठा हो गया। ये मौजज़ा तो तुमने सुना, लेकिन मेरे उस्ताद अल मुकर्रम
اس سے استدلال کرتے ہیں. یہ قوت استنباط، یہ قوت استدلال، یہ قوت استخراج، یہ مسائل کو اخذ کرنے کا یہ ملکہ راسخہ، یہ قوت استنباط جو ہے جس کو اجتہاد کی قوت کہتے ہیں، یہ قوت استنباط کیا ہے؟ فرمایا یہ خیر کثیر ہے. فرمایا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رب کائنات نے خیر کثیر رکھی، کیونکہ حضور تا قیام قیامت تک کے لیے نبی ہیں. فرمایا کہ یہ گیپ، اس گیپ کو پاٹنے کے لیے اس خلیج جو حائل ہے، اس خلیج کو اجتہاد کے ذریعے سے، فہم کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے، آگہی کے ذریعے سے، تصور کے ذریعے سے، تخیل کے ذریعے سے، گہرائی ظرف نگاہی کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، استنباط کے ذریعے سے، کہ قرآن اور سنت پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، تفکر کر کے، تعمق کر کے اور اس پر غور و فکر کر کے نئے نئے مطالب اخذ کرنا. فرمایا یہ خیر کثیر ہے. فرمایا تاکہ پھر بچھڑا ہوا انسان جو ہے اس کا علم، اس کا فہم، اس کا قلب و باطن کا کمپاس جو ہے اس کا جوڑ حضور کی ذات سے قائم کیا جائے. فرمایا اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر ایسے نابغہ دماغ لوگ، شاہ دماغ لوگ، فرمایا کہ صحابہ اور اہل بیت علی اور حسن، حسین، ابو بکر، عمر، عثمان، فرمایا یہ رسول اللہ کے لیے کیا ہے؟ کوثر ہے. فرمایا یہ تابعین، یہ حسن بصری ہوں، یہ عبداللہ ابن مبارک ہوں، فرمایا یہ امام فضیل بن عیاض ہوں، فرمایا یہ بایزید بستامی ہوں، فرمایا یہ لوگ یہ کیا ہیں؟ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر خیر کثیر ہیں. فرمایا یہ تابعین، یہ صحابہ، فرمایا یہ تابعین، یہ تبع تابعین، یہ امام بخاری، یہ امام مسلم، یہ امام ترمذی، یہ امام حاکم، یہ امام علامہ ابن حجر مکی، فرمایا یہ علامہ ابن حجر اسقلانی، فرمایا یہ یوسف نبہانی، فرمایا یہ اپنے دور کا نعیم الدین مراد آبادی، یہ اپنے دور کا احمد رضا، فرمایا یہ اپنے دور کا مہر علی شاہ، فرمایا یہ بابا فرید، یہ دات علی حجویری، یہ پیر پٹھان، یہ پیر سیال، فرمایا یہ شاہ دماغ لوگ کہ جو لوگوں کے دلوں کی قلب و باطن کی ٹیوننگ اور سروس کرتے تھے اور محفل سجا کر مجالس کے ذریعے سے، ملفوظات کے ذریعے سے، جو اپنے پاس انفاس کی برکتوں سے جو لوگوں کی کایا پلٹتے تھے، لوگوں کی اتھری شخصیتوں کو سنوارتے تھے. فرمایا یہ اپنے دور کے یہ شاہ دماغ لوگ، وہ صوفیاء کی شکل میں ہوں، وہ فقہا اور مجتہدین کی شکل میں ہوں، وہ ابو حنیفہ ہوں، جو امام مالک ہوں، وہ احمد بن حنبل ہوں، وہ امام شافعی ہوں، وہ امام ظفر ہوں، وہ امام حسن شیبانی ہوں، فرمایا وہ امام ابو یوسف ہوں، فرمایا وہ علامہ ابن قدامہ حنبلی ہوں، فرمایا یہ تمام وہ جناب امام محمد باقر ہوں، وہ جناب حضرت امام محمد جعفر صادق ہوں، وہ جناب حضرت امام علی رضا ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، فرمایا زین العابدین ہوں، فرمایا یہ ائمہ اہل بیت کے یہ چمکتے دمکتے یہ نفوس مبارکہ اور پھر اہل بیت رسول کے چمکتے آفتاب اور رسول اللہ کی امت کے یہ چمکتے دمکتے آفتاب وہ حضرت شیخ سرہندی مجدد الف ثانی ہوں. فرمایا یہ کیا ہیں؟ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فرمایا یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کا بیٹا نہیں ہے. فرمایا محبوب میں نے آپ کے روحانی اور مانوی، حصی اور مانوی، آپ کی اولاد، آپ کے وارث، آپ کے جانشین، آپ کے فہم کے، آپ کی بصیرت کے، آپ کے فیض نبوت کے حامل، ہم نے ہر صدی میں، ہر صدی کا مجدد، ہر صدی کا نابغہ، ہر صدی کا مصلح. فرمایا اسی مجدد کی علامت یہی ہے. فرمایا مجدد اسے کہتے ہیں، مصلح اسے کہتے ہیں کہ جس کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑے. فرمایا اگر وہ دشمن بھی ہو اور دشمن ہو کر بھی علل اعلانیہ نہیں تو اپنی خلوتوں میں، جلوت میں نہ صحیح تو خلوت میں بیٹھ کر اس کے تصرف کو، اس کی عظمت کو، اس کے فہم و شعور کو، اس کی فکر و دانش کو مانے. فرمایا پس سمجھ لو کہ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، کیونکہ آپ تاکہ ہمیں قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں. فرمایا یہ جو گیپ ہے، اس گیپ کے اندر جتنے رجحانات، جتنے میلانات، جتنے احساسات، جتنے تصورات اور جتنی ریسرچ و تحقیق بڑھے گی، ان ساری ریسرچ و تحقیق کے شوشے اور ڈانڈے
فرمایا وہ مراجعت کرے گا، وہ رجوع کرے گا، فرمایا وہ رشتہ جو ہے وہ قرآن کو پروتھا اور باسی نہیں ہونے دے گا، آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہونے دے گا، وہ قرآن کو زندہ صحیفہ فطرت، صحیفہ ہدایت، صحیفہ فیض کے طور پر، رسول اللہ کے فرمان کو، احادیث کے ذخیرے کو، فرمایا کہ وہ مجدد کی یہ علامت ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ تو دوستو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اور جس بات پر بات کو منتج کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، فاروقی صاحب یہ ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو کہ یہ بات یہ آپ کی طرف سے نہیں، آپ کے صاحبزادگان کا یہ رجوع، یہ میلان، یہ اس طرف جانا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ رسول کی امت میں جتنے محدث، جتنے مجتہد، جتنے نابغہ لوگ رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں جتنے قوی الحافظہ، جتنے شاہ دماغ، تھنک ٹینک، فکر اور دانش کے غواص، فکر بصیرت والے، رومی جیسے لوگ، جامی جیسے لوگ، حافظ جیسے لوگ، ساتھی جیسے لوگ، کسی امت کا خاصہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی امت کا خاصہ ہے۔ یہ فرید جیسے لوگ، یہ داتا حجویری جیسے لوگ، یہ بہاؤدین زکریا ملتانی جیسے لوگ، حضرت صدر الدین عارف جیسے لوگ، حضرت شیخ رکن عالم نوری حضوری جیسے لوگ، ارے موسیٰ پاک شہید جیسے لوگ، مجھے کہنے دیجئے یہ بات بلا تکلف کہتا ہوں کہ علامہ کاظمی جیسا شاہ دماغ، ایسا معقولی، ایسا منقولی، ایسی قوت استنباط والا شخص، یہ رسول اللہ کی امت کا مقدر ہے، یہ رسول اللہ کا فیض ہے۔ فرمایا ایسے شاہ دماغ لوگ، فرمایا ایسی طلاقت لسانی والے، ایسے فصیح و بلیغ، فرمایا ایسے محدثین، ایسے حفاظ حدیث، فرمایا ہاں احادیث کے ذخیرے کو پیش نظر رکھ کر جدید مسائل کی تشخیص کرنے والے، فرمایا یہ دانشور لوگ، فرمایا یہ تنتاوی جیسے لوگ، فرمایا کیا پوچھتے ہو کہ ذرا ذخیرے پڑھو تو صحیح، روح المعانی پڑھ کے تو دیکھو، روح البیان پڑھ کر تو دیکھیے، اسرار اور تنزیل پڑھ کے تو دیکھیے، سیوطی کی جلالین اٹھا کر تو دیکھیے، سیوطی کی الدر المنصور اٹھا کر تو دیکھیے کہ وہ قرآن کے شاہپارے، قرآن کے اسرار اور رموز اپنے اپنے زمانے میں یہ جو بیان کرتے رہے، جتنے رسول اللہ کی امت میں یہ افراد پیدا ہوئے۔ میں بات اس نقطے پہ منتج کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ روح عصر کی پکار ہے، زمانہ مانے گا، اسے زمانہ مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ مانے گا کیوں کہ کمال ڈاکٹر طاہر القادری کا ذاتی نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ مصطفیٰ کے کمالات کا حصہ ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت ہر دور اور ہر صدی میں ایسے افراد، وہ کبھی مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آئیں گے، کبھی کاظمی جیسے لوگ آئیں گے، کبھی نعیم الدین مراد آبادی جیسے لوگ آئیں گے، کبھی مولانا امجد علی رضوی جیسے لوگ آئیں گے، کبھی مفتی احمد یار خان نعیمی جیسے لوگ آئیں گے، کبھی بہار شریعت والے صاحب مولانا امجد علی رضوی جیسے لوگ ہوں گے، کبھی مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد جیسے لوگ ہوں گے، کبھی قادر الکلام جناب حضرت علامہ فیض الحسن آلو مہار شریف جیسے لوگ ہوں گے، کبھی علامہ عبد الغفور ہزاروی جیسے لوگ ہوں گے، کبھی استاد المناطقہ، استاد المدرسین علامہ منظور احمد صاحب جنڈا والے جیسے لوگ ہوں گے، کبھی استاد المناطقہ، استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی جیسے ہوں گے، کبھی مولانا فیض رسول نظامی جیسا شستہ خطیب اور شستہ عقائد اہل سنت پر دسترس رکھنے والا خطیب پیدا ہوگا۔ فرمایا ڈنڈی نہیں مارنے والے ہوں گے، فرمایا کہ یہ اپنے اپنے دور کے یہ افراد جو معاشرے کی، سوسائٹی کی، ان کے قلب و دماغ کو مستنیر کریں گے، ان کو مستفیض کریں گے، ان کے قلب میں تنویر باطن ڈالیں گے، ان کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ فرمایا یہ حفاظ اتنی کثرت، تورات اور انجیل و زبور کے اتنے حفاظ نہیں تھے، فرمایا جتنے قرآن کے ہیں، فرمایا کیا یہ الکوثر ہے، فرمایا جتنے شاہ دماغ فصیح و بلیغ لوگ، فرمایا اتنی محفلیں، اتنے کثرت کے ساتھ درود و سلام کسی نبی پہ نہیں پڑھے گئے، یہ اتنی محفلیں کسی نبی کی یاد میں منعقد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ارے یہ محافل یہ تعلق جوڑتی ہیں مصطفیٰ سے، کیا ہیں؟ تعلق کو جوڑتی ہیں۔ دامن کے وقت میں گنجائش نہیں کہ بات آگے بڑھاؤں، بات اتنی سی ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، رسول اللہ نے کھارے پانی کے کنویں کو میٹھا کر کے، وہ جو H2 کے فارمولے پر بحث کرتے ہیں، جو علم الکیمیا، کیمسٹری، فزکس
اور بیالوجی پر بحث کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ لیبارٹریاں سجائی گئیں اور یہ آپ نے یہ تیزاب کا گندھک، یہ فلاں شے کا، یہ جو تم لیبارٹریاں سجا سجا کر ریسرچ و تحقیق کرتے ہو اور کسی شے کی ماہیت سے، اس کی ماہیت اصلی سے تم فلاں اجزاء کو تقسیم کرتے ہو کہ یہ عضو جو ہے، یہ جز جو ہے یہ اس کا صحیحہ ہے، اور یہ عضو اور یہ جز جو ہے یہ فاسدہ اور باطلہ ہے۔ منطق کے ماہرین، فلسفے کے ماہرین، جدید علم کے ماہرین یہ جو بحثیں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ان کی ذاتی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ فرمایا کبھی دیکھا کہ فطرت میں یہ جو انسان کوئی خطیب بننے کو جاتا ہے، کوئی مدرس بننے کو جاتا ہے، میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ یہ صرف کی تعلیلات، یہ صرف کی تصریف، یہ تصریفات، یہ نحو کی اعراب و بنا کی باتیں ذرا دیکھیے تو صحیح کہ جنہوں نے اعراب کی باتیں چھیڑیں، جنہوں نے یہ کہا کہ کلمہ کا معنی کیا ہوتا ہے، جس نے کہا کہ مفعول کی علامت کیا ہوتی ہے، مضاف کی علامت کیا ہوتی ہے، جس نے مبتدا خبر کے احکام بیان کیے، جس نے افعال مقاربہ افعال ناقصہ کو جمع کر کے نحو بنائی، یہ فہم، یہ بصیرت اسے کہاں سے ملی؟ قرآن فہمی کے لیے جو کتابیں لکھی گئیں، نحو کی کتابیں ہوں، صرف کی کتابیں ہوں، لغت کی کتابیں ہوں، آپ ذرا المفردات امام راغب اصفہانی کی اٹھا کر دیکھیے کہ اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ، لغت پر اتنا کمانڈ، یہ لسان العرب، یہ لسان المیزان، یہ میزان الاعتدال، پھر اصول حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ یہ طبی میلانات، کوئی کسان بن جاتا ہے، کوئی مزدور بن جاتا ہے، کوئی صنعت کار بن جاتا ہے، کوئی کاروباری بن جاتا ہے، کوئی شاعر بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، کوئی مدرس بن جاتا ہے، کوئی سائنسدان بن جاتا ہے۔ یہ صلاحیتیں، یہ فکر و دانش کی فطری انسان کی جبلت میں آنے والی صلاحیتیں، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ کیوں دی ہیں؟ کیوں کہ اعطینا کل کوثر، کیونکہ کوثر حصہ جو ہوا، فرمایا محبوب کوثر کا وجہ یہ ہے کہ یہ کوثر کے حامل لوگ اپنے اپنے سکوپ میں، اپنے اپنے دائرے میں یہ رسول اللہ کی نبوت کا تسلسل بن کر، رسول اللہ کی نبوت کا معجزہ بن کر یہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر صدی کا تعلق رسول اللہ کی صدی کے ساتھ جوڑتے رہیں گے۔ رب کائنات اس امت پر کرم فرمائے، ہمیں جڑنے کی توفیق دے کہ ہم جوڑنے والے بنے، ہم توڑنے والے نہ بنے۔ اس امت کو اب جوڑ کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت محترم فاروقی صاحب کا، ہم سب کا اکٹھا ہونا مالک کائنات حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔